الرجيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي العربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صلوات پڑھتے ہیں حاضرین گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ دور حاضر میں حقیقت اسلام کا انکشاف ضروری کے عنوان سے جو گفتگو آپ حضرات کی جناب میں جاری و ساری تھی، بحمد اللہ آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ میں نے اس گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے اور اس گفتگو کو آپ حضرات کے ذہن تک پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا، اس آیت کو بھی اگر آیت انتخاب کہہ دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا، کیونکہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انتخاب کی ہی باتیں کی ہیں۔ اور انتخاب کہتے کسے ہیں؟ انتخاب اردو لفظ ہے جسے ہم کہہ لیں منتخب کرنا، انتخاب کرنا، چن لینا، سلیکٹ کرنا، اسے کہتے ہیں انتخاب۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی عجیب شان سے گفتگو کی اور ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے استفا کیا۔ متوجہ ہیں آپ؟ بے شک اللہ نے استفا کیا، چن لیا۔ کسے چنا؟ کہ آدم کو چنا، پھر آگے بڑھ کے کہا نوح کو چنا، پھر کہا آل ابراہیم کو چنا، پھر کہا آل عمران کو چنا۔ یہ اللہ کا چناؤ ہے، پبلک کا چناؤ نہیں ہے۔ یہ دنیا کا چناؤ ہے جو ہر گوشے میں ہوتا ہے، خطوں میں ہوتا ہے، محلوں میں ہوتا ہے، علاقوں میں ہوتا ہے، الگ الگ پیمانے پہ ہوتا ہے، مگر یہ اللہ کا چناؤ ہے جو دنیا کے چناؤ سے ہٹ کے ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا ہم نے آدم کو چنا ہے، نوح کو چنا ہے، آل ابراہیم کو چنا ہے، آل عمران کو چنا ہے۔ کسی گلی محلے سے نہیں چنا ہے، کسی قبیلے سے نہیں چنا ہے، کسی ایک شہر سے نہیں چنا ہے، کسی ایک ملک سے نہیں چنا ہے۔ علی العالمین کہہ کے بتایا کہ ہم نے ان لوگوں کو چنا ہے مگر ساری دنیا میں سے چنا ہے، سارے عالم سے چنا ہے، سارے یونیورسل سے چنا ہے۔ تو معلوم ہوا جو گلی کوچوں کے چناؤ
چناؤ ہو وہ آپ کے چناؤ ہے، اور جس کا چناؤ ساری کائنات پہ بھاری پڑ جائے وہ اللہ کا چناؤ۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اور یہ بات میں نے اس لیے پیش کی، یہ آیت آپ کی خدمت میں اس لیے رکھی تاکہ اثر نو ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کو اللہ نے بغیر ہادی کے رکھا ہی نہیں، اور بغیر چلانے والے کے اللہ نے اسے چھوڑا ہی نہیں۔ آپ دنیا کے مذاہب کو پڑھ لیں، دنیا کے دھرموں کی آپ ڈیٹیل نکال لیں، اور بہت سے آپ کو مذہب کا علم ہو جائے گا کہ کوئی صاحب کوئی مذہب لے کے آئے، مگر آئے تھے لے کے، مگر ان کے جانے کے بعد وہ مذہب کے پیروکار کچھ دن تک تو زندہ رہے، اس کے بعد مذہب بھی ختم ہو گیا، وہ بھی ختم ہو گئے، ان کے ایجنڈے بھی ختم ہو گئے، ان کی آئیڈیالوجی بھی ختم ہو گئی، ان کے قانون بھی ختم ہو گئے، ان کے اصناف بھی ختم ہو گئے، ان کا دور بھی ختم ہو گیا، ان کا طریقہ بھی ختم ہو گیا، ان کی چیزیں بھی ختم ہو گئی، ان کی رسومات بھی ختم ہو گئی۔ مگر عزیزان گرامی، اللہ نے اسلام کی شکل میں ایک ایسا مذہب ہمیں دے دیا ہے کہ جس کی ابتدا بھی ازل سے ہے اور جس کی انتہا بھی ابد تک ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اور یہ ایسا مذہب ہے کہ جب سے یہ شروع ہوا ہے تب سے اللہ نے ہادی رکھا ہے، اور بحمداللہ آخری قیامت تک بھی ہادی کے بنا یہ مذہب نہیں رہے گا، ہر دور میں ہادی رہے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باقاعدہ سورہ آل عمران میں کہہ دیا کہ بھیا دیکھو غور کرو، ہم نے آدم چنا ہے۔ معلوم ہوا اللہ نے اس معاملے میں ہادی کو پہلے ہی چن لیا ہے، پبلک کو بعد میں دنیا میں بھیجا ہے۔ اب اگر حضرت آدم سے پہلے دنیا وجود میں رہتی ہو، سارے لوگ جیتے گاتے رہتے ہو، بعد میں ایک ہادی آتا، تو پھر دنیا میں پہلے والوں کو کہنے کا حق ہوتا میرے معبود ہم بگڑے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ہادی نہیں تھا، ہمیں سمجھانے والا نہیں تھا، ہمیں بتلانے والا نہیں تھا، ہمیں رستہ دکھانے والا نہیں تھا، ہمارے لیے فصیل شب کا چراغ جلانے والا نہیں تھا، ہمیں گمراہیوں سے نکالنے والا نہیں تھا، ہمیں صراط مستقیم دکھانے والا نہیں تھا۔ لہٰذا اللہ نے آدم کو پہلے چنا، آدمی کو بعد میں پیدا کیا، اور تاکہ دنیا پہ یہ عبرت بنا کے رکھ دیا کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ ہدایت دینے والے کو پہلے بھیجتا ہے، ہدایت لینے والے کو بعد میں بھیجتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، یہ پروردگار نے ایک نظام بنایا ہے کہ جس سے کوئی ذہن، کوئی بشر، کوئی بندہ اس میں نہ کوئی افترا کر سکتا ہے، نہ کوئی باتیں کر سکتا ہے، نہ کوئی چوچرا کر سکتا ہے، نہ انگوش نمائی کر سکتا ہے، نہ انگلی دکھا سکتا ہے، اور نہ اس بات کو کہیں سے کنڈم کر سکتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام کی ابتدائی حضرت آدم سے چلی ہے، اس لیے کہ اسلام میں نبوت کا باب ہے، اور اللہ نے پہلے ہی نبی بنا کے حضرت آدم کو بھیجا۔ متوجہ ہیں آپ؟ اب آپ دیکھیں، چونکہ حقیقت اسلام آپ کو جاننا ہے، حقیقت اسلام آپ کو سننا ہے، معاملہ یہ ہے، ابھی وحدانیت اور نبوتی پہ آپ رہیے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ایک تھا، اس نے اپنی پہچان کا زینہ اس انداز سے بنایا کہ کچھ لوگوں کو خلق کیا، اور اس کے لیے آپ حدیث قدسی پڑھ لیں، باقاعدہ اللہ نے یہی کہا نا، کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فحببت ان اعرف، میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، پر میں نے آپ کو بنا دیا یا محمد۔ متوجہ ہیں آپ؟ تو یہ کون کہہ رہا؟ حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے آپ کو بنا ڈالا ہے محمد۔ یہ حدیث قدسی تو عالم اسلام کو یاد ہو گئی، اس لیے کہ ہر کوئی کہتا لولا لما خلقت الافلاک، سرکار آپ نہ ہوتے تو افلاک نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو زمین و زمن نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو حور و غلمان نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے تو جنت و کوثر نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو دنیا وجود میں نہ آتی۔ میں حدیث قدسی کے ذیل میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ کا عرفان نہ ہوتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے کہا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، لہذا میں نے کیا کیا؟ میں نے آپ کو بنا ڈالا ہے محمد۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لفظ کیا استعمال کیا؟ کیا میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، کچھ اور بھی تو کہہ سکتا تھا، لیکن نہ، چھپا ہوا خزانہ تھا۔ عزیزان گرامی، اگر کہیں خزانہ چھپا ہوا کسی کے ہاتھ لگ جائے، نہیں توجہ فرما رہے، چھپا ہوا خزانہ اگر ہاتھ بھی لگ جائے تو اس کی شناسائی ہوگی کسے؟ جو جانکار ہوگا، جو جوہری ہوگا وہ تو فٹ سے پرکھ لے گا، لیکن جو جانکار نہ ہوگا، دیہاتی ہوگا، اسے خبر ہی نہ ہوگی، تو اسے کیا معلوم کہ یہ خزانہ ہے کہ کیا ہے؟ لہذا اللہ نے اپنے آپ کو خزانہ کہہ کے بتایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، لہذا اپنے اظہار کے لیے میں نے ایک ایسا جوہری تراشا، متوجہ ہیں؟ ایک ایسا جوہری تلاشا کہ جو آئے اور آن کے بتائے کہ میں اللہ ہوں۔
توجہ فرمائیے گا، جو آئے وہ آن کے بتائے کہ میں اللہ ہوں. لہٰذا جب وہ آیا دنیا میں اور اس نے یہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تو ہم نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سرکار آپ اس فیلڈ کے تنہا جوہری ہیں یا کوئی اور بھی ساتھ ہے؟ تو انہوں نے کہا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. صلوات پڑھ دے. عزیزان گرامی دیکھیں آپ کا انٹریسٹ ہی مجھے پڑھنے پہ مجبور کرے گا. میں بات پہنچا رہا ہوں آپ تک. تو معلوم ہوا کہ اس زمانے میں تو یہ ہو گیا کہ صاحب کچھ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا کہ صاحب ہم ایسے تھے کہ ہم نے اپنی پہچان کے لیے کچھ نور بنائے، اور یہ سب نے لکھا ہے کہ ساق عرش پہ انوار تھے. متوجہ ہیں آپ؟ آئیے میں آپ کو دکھاؤں. جس دن نبوت کا باب کھلا تو سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ، اور باقاعدہ دوسرا سورہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی جب انہوں نے یہ کہا کہ میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں خلق کیا اور انہیں معمور کر دیا تھا کہ بھیا جو رکوع میں ہو رکوع میں رہنا، نہیں غور کر رہے ہیں آپ، جو تشہد میں ہو تشہد میں رہنا، جو سلام میں ہو سلام میں رہنا، میری عبادت میں گامزن رہنا، اور چنانچہ سارے فرشتے اسی کام میں لگے ہوئے تھے. مگر ہم نے دیکھا صاحب کہ جیسے ہی اللہ نے یہ اعلان کیا کہ دیکھو میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو کچھ آوازیں آئیں اور انہوں نے کہا پروردگار اسے کیوں بنا رہا ہے کہ جس کی نسل فساد برپا کرے؟ تو کیا فرشتوں کو پتا تھا کہ آنے والے ٹائم میں ان کی نسل فساد کرے گی؟ کہ جی نہیں، بلکہ ہمارے امام نے بتایا کہ قبل آدم اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو اور بنانے کی کوشش کی تھی، اور کوشش بھی کامیاب تھی، وہ بنا بھی دیا تھا. مگر ان کا کام یہ تھا کہ یہ لوگ آپس میں لڑتے تھے جھگڑتے تھے. مگر جب بھی یہ لڑتے جھگڑتے تھے تو وہاں سے ان کا معاملہ حل کرنے کے لیے ایک حضرت آتے تھے. کاش آپ پہنچ جائے تارے. میرے چھٹے مولا نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا یہ آپس میں لڑتے تھے جھگڑتے تھے، اور جب ان کا معاملہ طول پکڑتا تھا تو ایک جناب آتے تھے حضرت ابلیس نام کے، آتے تھے معاملے کو شارٹ آؤٹ کرتے تھے چلے جاتے تھے، جھگڑا ختم کراتے تھے چلے جاتے تھے، اس لیے کہ ابھی تو یہ بڑے مقدس ہیں، بڑے جناب ہیں، بڑے پاورفل ہیں، بڑے حضرت ہیں. آ کے معاملے کو حل کرتے تھے. مگر نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لڑ جھگڑ کے مٹ گئی قوم. اللہ تعالیٰ نے آج جب ارادہ کیا کہ میں روئے زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، تو پھر آوازیں گونجی کیوں ایسے کو بنا رہا ہے کہ جس کی نسلیں فساد برپا کریں؟ تو اللہ نے کہا سنو سنو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ سب خاموش ہو گئے کہ ظاہر ہے جو آپ جانتے ہیں ہم تھوڑی جانتے. ٹھیک ہے بنائیے. یہ ایک پورا پروسیس ہے جو آپ کو تاریخ اسلام میں ملے گا. میں ینگسٹرز کے لیے، نوجوانوں کے لیے بات پہنچا رہا ہوں. کہا صاحب پورا پروسیس ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بنانے کا انتظام کیا. جب بنانے کا انتظام کیا تو باقاعدہ تاریخ اسلام میں کہ اللہ نے زمین سے مٹی منگائی. ایک فرشتے کو بھیجا جاؤ تم لے آؤ. وہ آئے تو زمین نے کہا ہم مٹی نہ دیں گے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایسا بشر پیدا ہو کہ اس کی نسلیں آپس میں لڑے جھگڑے اور خوریزی کرے. تو فرشتہ واپس آیا، اللہ نے دوسرے سے کہا تم جاؤ مٹی لے آؤ. دوسرا والا بھی آیا، اس سے بھی یہی معاملہ طے ہوا، وہ بھی واپس ہو گیا. اللہ نے تیسرے فرشتے سے کہا تم جاؤ. ارے کاش کہ آپ جملہ سمجھ لیں. دیکھیں اشارہ میں دے رہا ہوں. کہا صاحب اللہ نے تیسرے فرشتے سے کہا تم جاؤ. اب وہ تیسرا والا یا پھر زمین نے بھی یہی باتیں کر دی. معلوم ہوا یہ بھی واپس آ گئے. تو یہ تو ہم نے شروع سے دیکھا ہے کہ صاحب فرشتہ بھی اگر اس عدد میں آئے تو وہ بھی ناکام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب چوتھے سے کہا تم جاؤ تو معاملہ پورا ہو گیا. معلوم ہوا یہ تو عالم اسلام کی ساری تاریخوں نے لکھا 3 آئے مگر ناکام تھے. مگر جیسے ہی چوتھا آیا زمین نے لاکھ منتیں کی مگر وہ نہ مانا. اس نے لی مٹی اور لے کے چلا گیا. معلوم ہو یہ تو تاریخ بن گئی میاں. اب تو سمجھ میں آیا کہ خدا کی قسم وہ جو 3 فرشتے ناکام ہوئے، چوتھا کامیاب ہوا. اگر وہ چوتھا نہ آیا ہوتا تو تمہارے باپ آدم کا پتلا نہ بنا ہوتا. مگر
مگر عزیزان گرامی تاریخ سنیے، میں تو آپ کو تاریخ سنا رہا ہوں، ہسٹری سنیں آپ۔ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی منگائی، مگر اللہ نے کہا یہ بتاؤ تم لے کے آگے؟ کہاں لے کے آگے؟ کیا زمین نے کچھ نہیں کہا؟ کہا بہت صاحب زمین نے خوب گریا کیا، کہنے لگی نہیں دیں گے مٹی، ہم نہیں چاہتے، ہماری مرضی نہیں، مگر آپ کا حکم تھا ہم لے کے آئے۔ تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ کہا تم نے زمین کی مٹی لے کے آئے ہو، لہٰذا اب اس مٹی سے قیامت تک جتنی بھی نسلیں بنیں گی اور قومیں پیدا ہوں گی، سب کی روح بھی تم ہی نکالو گے۔ متوجہ؟ اسی دن سے انہیں یہ خطاب مل گیا اور یہ عہدہ مل گیا اور یہ منصب مل گیا کہ یہ ہو گئے ملک الموت۔ توجہ ہے؟ کہا صاحب اب کیا ہوا؟ کہا اب مٹی پہنچ گئی۔ اب جو مٹی پہنچی تو معاملہ یہ ہے کہ حضرت آدم کا پتلا بنایا جا رہا ہے۔ تاریخ اسلام کہہ رہی ہے کہ صاحب پتلا 40 سال تک گوندا گیا۔ آپ دیکھیں، گوندا گیا، گوند کے 40 سال تک سکھایا گیا، جہاں تک لکھا ہے کہ اتنا سکھایا گیا کہ اس میں سے ٹھک ٹھکانے کی آواز آنے لگی۔ ہاں پھر کیا ہوا؟ کہ جب یہ تیار ہو گیا تو پھر ایک دن آواز قدرت گونجی، دیکھو جب میں اس پتلے میں اپنی روح ڈال دوں، توجہ، اپنی روح ڈال دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا، اپنی روح ڈال دوں تو تم سب سجدے میں گر جانا۔ عزیزان گرامی، ادھر آواز کا گونجنا تھا، ادھر روح کا جانا تھا کہ سب کے سب تو سجدے میں گر گئے، مگر ایک بندہ تھا جو آبا واستکبرا، کیا سنے آپ؟ جو اکڑ گیا، تکبر کر بیٹھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے سجدہ نہ کیا۔ توجہ فرمائیے گا، سب نے سجدہ کیا مگر ایک اکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ جو اکڑ کے کھڑا ہو گیا، قرآن نے کہا وہ تھا ابلیس۔ غور فرما رہے؟ اور تھا کتنا پاورفل کہ اس کی زمین کے ہر خطے پہ سجدہ ہوا ہے، اس کا کوئی گوشہ اور کوئی کونا اور کوئی حصہ نہیں چھوڑا، اور اس کا ایک ایک سجدہ 2,000 سال کا ہوتا تھا۔ یہ تاریخ ہے ابلیس کی، مگر میں آپ کو اشارے میں تاریخ اور ہسٹری پہنچا رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیے گا کہ ابلیس تو اتنا بڑا عابد و زاہد تھا، اتنا بڑا سجدہ گزار تھا، اتنا بڑا نمازی تھا، اللہ کے حکم پہ فوراً اکڑ گیا کہ میں نہیں کرنے والا سجدہ۔ تو کہا بھائی کیوں نہیں کر رہے ہو سجدہ؟ کہ فخلقتنی من النار فخلقتہ من طین، ارے مجھے تو آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہٰذا میں افضل ہو کے مفضول کا سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ پہلا قیاس تھا جو ابلیس نے کیا۔ غور فرما رہے؟ سجدے کا انکار کر دیا۔ اچھا صاحب جب انکار ہوا تو معاملہ بھی طول پکڑ گیا۔ آپ دیکھیں کہ آخر اس کو کیا دقت ہو گئی حضرت آدم سے، کیا دقت ہو گئی؟ اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے کہا کرو سجدہ، سب نے کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اور کرتے بھی کیوں نہ؟ اس لیے کہ حضرت آدم کے علم کے قائل فرشتے پہلے ہی ہو چکے تھے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں سے کہا تھا نا نام بتاؤ، تو سب نے کہا پروردگار وہی ہم جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس سے زیادہ تو ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا آدم تم بتاؤ، تو آدم نے وہ نام بتا دیے جو آدم سے پہلے کے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان گرامی، یہ علم کی پہلی ضرب تھی کہ جو حضرت آدم کو فاتح بنا گئی، فرشتوں کو مفتوح بنا گئی، آدم کامیاب ہو گئے، فرشتے ناکام ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ایک نے سجدہ کیا، معلوم ہوا علم کا سجدہ ہر ایک نے کیا، مگر ایک جاہل تھا جو اپنی جہالت پہ اکڑ گیا۔ اب اس کی جہالت کا معاملہ کیا، کیوں اکڑ گیا صاحب؟ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں تاریخیں اٹھائیں، ہر زمین کا اپنا نام ہے، عجیب تاریخ ہے، ہر زمین کا اپنا نام ہے۔ نجف کی زمین کو نجابت الارض کہتے ہیں، متوجہ ہیں آپ؟ نجابت الارض، نجف کی زمین کو شرافت الارض، مدینے کی زمین کو نجابت الارض۔ وہ شریف زمین ہے، یہ پاکیزہ زمین ہے، متوجہ ہیں؟ لیکن مکے کی زمین کو کہتے ہیں نجابت الارض، متوجہ؟ نجیب زمین، پاکیزہ زمین، مکے کی زمین کو نجابت الارض، مدینے کی شرافت الارض۔ آگے بڑھیے، نجف کی زمین کا نام ہے غرۃ الارض۔ توجہ فرمائے، ساری زمینوں کا غرہ، ساری زمینوں کا غرور، ساری زمینوں کا گھمنڈ۔ معلوم ہوا آپ زمینوں کو دیکھتے جائیں، کوئی نجابت الارض،
کوئی شرافت الارض، کوئی غرۃ الارض، لیکن جب ہم نے کربلا والی زمین کا نام پڑھا تو اس کا نام ہے عدیم الارض۔ متوجہ ہیں آپ؟ یہ کیا بھائی؟ وہ زمینوں کا غرہ ہے، وہ زمینوں کی شرافت ہے، وہ زمینوں کی پاکیزگی ہے۔ کوئی پاکیزگی والی زمین، کوئی شرافتوں والی زمین، کوئی زمینوں کا غرور۔ لیکن جب کربلا کا نام پڑھا تو اس کا نام تھا عدیم الارض۔ علماء نے لکھا چونکہ اس زمین سے آدم بنے تھے، توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، اس زمین سے آدم بنے تھے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہا میرے اللہ، آدم بنے تھے تو معاملہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ سے ایک سوال ہے، تو نے آدم بھی چنا ہے، اولو العزم پیغمبر بھی چنا ہے، موسیٰ عیسیٰ کو بھی چنا ہے، ابراہیم جیسے نبی کو بھی چنا ہے، اے میرے اللہ محمد کو بھی چنا ہے، مگر تو نے 1,24,000 پیغمبروں میں کسی ایک کا سجدہ نہ کرایا۔ یہ آدم کا سجدہ کیوں کرایا؟ کہ اس لیے کہ آدم بنے ہیں عدیم الارض سے۔ آدم بنے ہیں عدیم الارض سے، معلوم ہوا ان کو بنایا گیا ہے کربلا کی مٹی سے۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، اللہ نے جس دن سے انسانیت شروع ہوئی تھی، آدم کو اس زمین سے بنا کر ساری کائنات کو آدم کا سجدہ کرا کر اللہ نے پروف کر دیا تھا کہ خاک شفا پہ سجدہ۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ میں لا رہا ہوں آپ کو منزل پہ۔ حیدری جزاکم اللہ، جی ہو سلامت رہو، جزاکم اللہ۔ حیدری عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا۔ تو آپ دیکھیں ایک بالکل شروع سے سیکوینس آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ہے تو معلوم ہو اللہ تعالیٰ نے روز اولی یہ کام کیا کہ صاحب اعلان کیا میں دیکھو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ انہوں نے آپتی لگائی، آبجیکشن کیا، سرکار بنانا ہے تو ہم میں سے بنائیے، اس لیے کہ ہم تیری تسبیح میں ہیں، تحلیل میں ہیں، رکوع میں ہیں، نمازیں ہر وقت پڑھتے ہیں، ہم میں سے بنا۔ اللہ نے کہا یہ خلافت ہے، یہ عہدہ ہے، اور اللہ کا عہدہ نمازوں کے بیس پہ نہیں ملتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عہدہ دیتا ہے۔ عزیزان گرامی فرشتوں کو بھی کہنا چاہیے تھا، ہم نہ جانے کتنے ہزار سال سے لگے ہوئے ہیں، عہدے کی بات آئی تو تو نے ایک دن کی خلقت اور ایک دن کی تخلیق آدم کو بنا دیا۔ ارے یہ تو ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، انہیں بنا رہا ہے، اور ہم ان سے کہیں سن میں بڑے ہیں۔ تو اللہ نے آدم کو بنا کے دنیا کے بزرگوں کو سمجھا دیا ہے کہ خلافت کا عہدہ بزرگی کے بیس پہ نہیں ملتا، علم چاہیے ہوتا ہے، علم۔ غور فرما رہے ہیں آپ، علم کے بیس پہ ملتا ہے۔ لہذا اللہ نے اعلان کر دیا، اعلان کیا تو سب نے سجدہ کیا، سجدہ ہوا تو ایک اکڑ گیا، جو اکڑ گیا اس کے لیے قرآن نے کہا ابا واستکبرا وکان من الکافرین۔ ارے جملے پہ آپ غور تو کریں، قرآن ہے، قرآن، یہ ہمارا بیان نہیں، یہ قرآن ہے۔ اللہ نے کہا ابا واستکبرا، وہ تو اکڑ گیا، وہ تو تھا ہی تکبر کرنے والا، اس نے غرور کیا، تکبر کیا، وہ تو تھا ہی کافروں میں۔ سبحان اللہ، اب تو آپ کو مل گیا نا ثبوت۔ اللہ تعالیٰ جس زمین سے آدم بنے اس کا سجدہ ہر ایک نے کیا۔ ارے کیا سن رہے آپ؟ وہ فرشتوں نے کیا کہ نہیں کیا؟ مگر جس نے نہیں کیا اس کو تو نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا؟ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا جس نے اس کا سجدہ نہ کیا اس کے لیے اللہ نے کہا ابا واستکبرا وکان من الکافرین۔ ارے یہ تو اکڑ گیا، اس نے غرور کیا، یہ تو کافروں میں تھا ہی۔ پتہ چلا اس زمین سے بنے ہوئے پر جس نے پیشانی جھکائی وہ تو فرشتہ، اور جس نے نہیں کیا وہ شیطان۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ غور فرمایا عزیزان گرامی، صلی علی محمد و علی محمد۔ دیکھیں میں لا رہا ہوں آپ کو کسی منزل تک۔ تو صاحب یہ کیا ہوا؟ کہا وہ اکڑ گیا۔ اچھا جب اکڑ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی گفتگو شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں دیکھیں بار بار، جب اس نے سجدہ نہیں کیا
تو پوچھا بھائی کیوں نہیں کیا؟ کہ مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے، میں کیسے اس کا سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ نے کہا اچھا یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چل یہ بتا۔ اب قرآن سے سنیے، ارشاد ہوا پروردگار کا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد بما خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے اس کا سجدہ کیوں نہ کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اب مجھے دیکھنا آپ کیسے سن رہے، قرآن ہے۔ یا ابلیس، اے ابلیس ما منعک، تجھے کس نے منع کیا، کس نے روکا اس کا سجدہ کرنے سے؟ خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب مسلمانوں سے میرا سوال ہے، یہ بتاؤ میں کون سی مارکیٹ میں یہ آیت رکھ کے اپنے کاندھے پہ جاؤں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے ہاتھ مانوں تو کافر، تو تم ہی بتاؤ کہ ید اللہ کون ہے؟ صلوات پڑھ دے ور محمد والی محمد۔ آپ دیکھیں بھائی کون ہے اللہ کا ہاتھ؟ اگر کہا اللہ کہہ رہا میں نے دونوں اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو اللہ کے اپنے دو ہاتھ کہاں ہیں؟ وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو مسلمانوں یا تو یہ آیت قرآن سے ہٹا لو، یا تو پھر مانو کہ کوئی ید اللہ ہے جو آدم کے پتلے کو خمیر کر رہا تھا۔ متوجہ ہیں آپ؟ اور زیادہ پڑھنا ہے تو نہ، ہمارے علماء اہل سنت نے جو مولا کا خطبہ جمع کیا ہے، کوکب دری اٹھا کے دیکھیے، میرے مولا نے مسکرا کے فرمایا یہی تو وہ ہاتھ ہے جس نے آدم کے پتلے کو گوندھا، یہی تو وہ ہاتھ ہے جس نے پتلے آدم میں روح ڈالی۔ توجہ ہے آپ کی؟ عزیزان گرامی، تو ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی پوچھا ما منعک ان تسجد بما خلقت بیدی، تو نے اس کا سجدہ کیوں نہ کیا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ بھئی یہ سننا تھا۔ لرس کے کہتا ہے کہ میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں بنا ہوں آگ سے، اور یہ بنا ہے میرے سامنے مٹی سے، تو جو میرے سامنے کی پیداوار ہے میں اس کے آگے کیوں جھکوں؟ اس کا یہی کہنا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی بزرگ سمجھ لیا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اس نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی بزرگ سمجھ لیا۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں تاریخ اسلام کی یہ بچکانی پرابلم ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو اوور کانفیڈنس کے چکر میں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ بس شیطان نے بھی یہی کیا، اس نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی بزرگ سمجھ لیا، تو اللہ کو بھی غصہ آیا۔ اللہ نے فوراً قرآن میں کہا فَاخْرُجْ مِنْهَا إِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل میری بارگاہ سے تو لعنتی ہے۔ توجہ آپ کی، نکل میری بارگاہ سے تو لعنتی ہے۔ اللہ نے نکالنا چاہا، نکل میری بارگاہ سے۔ اس نے کہا ایسے کیسے جاؤں، ساری زندگی تو تیری عبادت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب شیطان تھا، کافروں میں تھا، مگر اللہ کی عدالت کا قائل تھا۔ کچھ عرض کر گیا، میں توجہ فرمائیے گا، تھا مگر اللہ کی عدالت کا قائل تھا۔ کہتا ایسے کیسے جاؤں، ساری زندگی تو تیری عبادت کی ہے۔ کہ پھر کہا مجھے صلہ چاہیے عبادتوں کا۔ تو اللہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے بھی مانگا بھی تو کیا خوب مانگا۔ اس نے کہا پروردگار میرے اللہ مجھے زندگی دے دے۔ کب تک؟ کہ قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ نے کہا تیری تھوڑی چلے گی کہ جو ہی مانگ لے گا دے دے گا، ٹھیک ہے عبادتیں کی مانگ، کہ قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ نے کہا نہ، قیامت تک نہیں دوں گا۔ کہ پھر؟ اللہ نے کہا انی انظر الیک الی وقت معلوم، جا ہم نے تجھے وقت معلوم تک زندگی دے دی۔ اب آپ مارکیٹ کے مولویوں سے پوچھئے بھیا وقت معلوم کیا ہے، تو وہ کہیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ تو جسے قرآن کا معلوم نہیں معلوم، اسے معلوم کیا معلوم ہوگا؟
جسے معلوم نہیں معلوم اسے غیر معلوم کیا معلوم ہوگا۔ عزیزان گرامی، مگر اللہ نے سے مانگا اس نے قیامت تک۔ اللہ نے کہا قیامت تک نہیں، جا ہم نے دی زندگی مگر یوم معلوم تک۔ اس کو بھی پتا تھا یوم معلوم کوئی چھوٹی موٹی زندگی نہیں، بہت ہے، تو وہ خوش ہو گیا اس زندگی پر۔ کہا اچھا دے دی میں نے، کہا ٹھیک ہے لے لی میں نے۔ تو اللہ نے پوچھا دے تو دی ہے مگر کرے گا اتنی لمبی لے کے کیا؟ سن رہے ہیں؟ کرے گا کیا؟ کہا بہکاؤں گا۔ کہا کیا سب کو بہکا لے گا؟ غور فرمائیے، کہتا ہے لاقعدنک علی صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے والے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ ارے میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب شیطان کسی اور کو بہکانے نہیں آئے گا، صراط مستقیم سے ہٹانے آئے گا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے نبی سے پوچھا صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی نے کہا یا علی انکا صراط المستقیم۔ سنیں نا قرآن آپ۔ بس سنیے گا، دیکھیں پوری سٹوری اوپر میں ایک سلسلے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کہا صاحب پھر کیا ہوا؟ کہتا لاقعدن علی صراطک المستقیم، میں تیرے سیدھے والے رستے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ کہا بیٹھ کے کرے گا کیا؟ کہا بہکاؤں گا۔ کہا سب کو بہکا لے گا؟ کہا الا عبادک المخلصون، بہکا تو لوں گا سب کو مگر تیرے مخلص بندوں کے علاوہ۔ اس کا مطلب جو اس کے مخلص بندے ہیں وہ نہیں بہکنے کے، سب بہک جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان بیٹھے گا کس پا کا؟ صراط مستقیم پہ۔ اس کا مطلب شیطان کو کسی اور سے اتنا ٹینشن ہے ہی نہیں، اس کو ساری اذیت ہے صراط مستقیم سے۔ اب جو صراط مستقیم سے ہٹائے وہ شیطان، ارے کیا سنیں آپ، کہ جو اس سے دور کرے وہ شیطان، کہ وہیں بیٹھوں گا۔ کہ بہکائے گا؟ کہ بہکاؤں گا۔ کہ کس کو؟ کہ سب کو۔ اچھا سب کو بہکائے گا؟ کہاں؟ کہ الا عبادک المخلصون، سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ تو مخلص بندے ہیں کون؟ ہم آپ؟ کہا جی نہیں، معصوم، انبیاء، نبی۔ اس کا مطلب علماء نے بھی لکھا ہے یہ مخلص بندوں سے مراد نبی۔ آپ دیکھیں اس نے ہر دور میں ہر نبی کو بہکانے کی کوشش کی۔ وہ موسیٰ کو بہکایا، عیسیٰ کو بہکایا، نوح کو بہکایا، ہر ایک کو بہکانے کی کوشش کی، ابراہیم کو بہکایا، اسماعیل کو بہکایا، لیکن سکسیس نہ ہوا۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ بہکایا، معلوم ہوا کہ شیطان نے کہا کہ بیٹھوں گا سب کو بہکاؤں گا مگر یہاں تیرے جو مخلص بندے ہیں جو نبی ہیں ان کو نہیں بہکا پاؤں گا۔ سن رہے ہیں آپ؟ ان کو نہیں بہکا پاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا یہ معاملہ ہے۔ تو اب آپ ذرا شیطان کے اوپر غور کریے اور اس کی پوری ہسٹری پہ نظر رکھیے قرآن کے اکارڈنگ۔ اس نے پہلے کیا کہا؟ رب انظرنی، میرے معبود مجھے زندگی دے دے۔ کب تک؟ الی یوم القیامہ، روز قیامت تک۔ تو اس کا مطلب قیامت پہ یقین ہے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، مانگ کس سے رہا ہے؟ اللہ سے۔ تو توحید پہ بھی یقین ہے۔ اس کا اصول دین پڑھیے، توحید پہ یقین ہے۔ مانگ کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے محنتیں کی ہے، عبادت کی ہے، عادل جانتا ہے لہٰذا مانگ رہا ہے۔ کہ نکال اٹھاؤ مگر اس کی عدالت کا تقاضا ہے دے گا، کیونکہ میں نے اتنا کام کیا ہے، میرا حق نہیں مارے گا، اللہ دے گا۔ تو معلوم ہے اس کا اصول دین کیا ہے؟ کہ رب توحید کو بھی مانتا ہے، دے 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 دے، عدالت کو بھی مانتا ہے، سب کو بہکائے گا نہیں، الا عبادک المخلص، نبیوں کو نہیں بہکا پاؤں گا، نبوت بھی مانتا ہے۔ کب تک زندگی چاہیے؟ قیامت تک، قیامت بھی مانتا ہے۔ کیا سنے آپ؟ اے میرے بھیا، اس کے اصول دین میں کون سی چیز ایسی بچی کہ جس نے اتنے بڑے عبادت گزار کو شیطان بنا دیا؟ بھائی کوئی چیز بچ رہی ہے؟ بھائی اس نے کہا رب توحید کو بھی مانتا ہے، مجھے عطا کر میری محنتانہ، عدالت کو بھی مانتا ہے، زندگی مانگی قیامت تک، قیامت بھی مانتا ہے، کہ سب کو بہکا لوں گا سوائے نبیوں کے، نبوت بھی مانتا ہے۔
کیا سن رہے ہیں آپ؟ بس کچھ تو ایسا بچ رہا ہے کہ جس نے اسے شیطان بنایا۔ غور فرما لیجئے اب آپ دیکھیے کتنا پاورفل ہے۔ تو اللہ نے کہا اچھا ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سنیے آپ، اللہ نے کہا کب تک چاہیے؟ کہا قیامت تک۔ کہا نہ، یوم مبعوث، وقت معلوم تک زندگی دے دی۔ اب آپ دیکھیے وقت معلوم ہے کیا؟ سنیے آپ، قیامت بعد کا اسٹیپ ہے، وقت معلوم اس سے پہلے کا ہے۔ ابھی تقریباً 7-8 برس ہوئے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا، 8-10 سال کے اندر ہی کی بات ہے، ایک افواہ چلی تھی، ایک ماحول خراب ہوا تھا کہ صاحب رات میں مت سوئیے، جو سوئے گا وہ پتھر کا بن جائے گا۔ معلوم نہیں یہاں تھا کہ نہیں تھا، لیکن یو پی سائڈ میں بہت زیادہ تیز افواہ تھی، اور گاؤں والے تو پورے رات بھر نکل کے کوئی مجلس کر رہا ہے، کوئی ماتم پڑھ رہا ہے، کوئی مسجدوں میں جا رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے کہ صاحب جو سوئے گا وہ پتھر کا بنا جا رہا ہے۔ اور کیوں صاحب؟ قیامت آ رہی، قیامت، اور یہ تو 2012 ہی کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ قیامت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، ایک افواہ ہو گئی، پوری رات لوگ جگ رہے ہیں۔ مگر عزیزان گرامی، جو سکون سے سو رہے تھے وہ بھی اس رات جاگے تھے، مگر جتنے لوگ شب داریوں میں مجلس حسین سنتے رہتے تھے وہ سکون سے سوئے تھے۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں، عزیزان گرامی، سونے والے اس رات جاگے ہیں، شب داریوں میں حسین کا ذکر سننے والے اس رات سوئے۔ میں نے ان سونے والوں سے پوچھا تمہیں خوف نہیں آیا؟ قیامت کا ڈر نہیں لگا؟ پتھر بننے کا ڈر نہیں لگا؟ ارے پوری دنیا میں افواہ مچی تھی کہ سونا نہیں ورنہ پتھر کے بن جاؤ گے، تو پھر سوئے کیوں؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ قیامت آ جائے گی؟ کہ بیوقوف، قیامت سے وہ ڈرے، قیامت سے وہ ڈرے جسے وقت معلوم نہیں پتا۔ قیامت بعد میں آئے گی، وقت معلوم پہلے آئے گا۔ اب جاؤ پوچھو کتابوں میں وقت معلوم ہے کیا؟ تو وقت معلوم وہ وقت ہے جب ہمارا آخری امام آئے گا، ذوالفقار علی چلے گی، شیطان کے سر و تن میں جدائی ہوگی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و یا اللہ۔ دیکھا آپ نے؟ تو عزیزان گرامی بالکل سلسلے وار آپ دیکھتے رہیے، تو معلوم ہوا اس کو زیادہ اذیت امامت سے ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اسی لیے اللہ نے بھی کہا قیامت تک نہیں ملے گی میاں، وقت معلوم تک ملے گی، کیونکہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ تمہاری رسائی کہاں تک ہے۔ وقت معلوم میں ہی ان کا قصہ تمام ہونا ہے، جب آخری امام آئیں گے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ تو یہ ہے ہسٹری اس کی۔ مگر عزیزان گرامی، کیا ہوا صاحب؟ کا اس نے انکار کر دیا حضرت آدم کے سجدے کا، اور فرشتوں نے اقرار کر لیا۔ توجہ فرمائیے گا، فرشتوں نے، دیکھیے وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے بھائی، ایک ذرا صلوات پڑھیے جلدی سے بر محمد میں سن لے، جلدی سے بات میں پہنچا دوں۔ کہا صاحب پھر کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی خلافت کا اعلان کر دیا اور اس کو وہاں سے نکال دیا۔ چنانچہ جب نکال دیا تو اب یہ ادھر ادھر کی خاک چھان رہا ہے اور ہر ایک کو بہکا رہا ہے، اور اس کے بہکانے کی کوئی ایک دو جگہ نہیں، جہاں پاتا وہیں پہنچ جاتا ہے بہکانے۔ ہر ایک کو بہکا رہا ہے، کوئی بچ نہیں رہا اس سے، سب کو بہکا رہا ہے، طرح طرح سے بہکا رہا ہے، حلیے بدل بدل کے بہکا رہا ہے۔ انبیاء پہ بھی ٹرائی کرتا ہے تو فیل ہو جاتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہر ایک پہ ٹرائی کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم کے زمانے میں ہی اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا، جنت دے دی، کہا آدم جنت میں رہو، یا آدم انتا وزوجتک فاسکن انتا وزوجک فی الجنہ، آدم تم اور تمہاری زوجہ دونوں جنت میں رہو۔ مگر عزیزان گرامی، جب اس کا حربہ چلا تو معاملہ یہ بھی آیا کہ یار اللہ نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا ہے، پھل کھانے سے تھوڑی۔ مگر معاملہ یہ ہوا کہ حضرت آدم کو جنت سے آنا پڑا۔ وہ آنا کیا پڑا؟ دنیا کہتے یار صاحب ان کو سزا ملی ہے، سزا نہیں ملی، بنائے ہی گئے تھے زمین کے لیے۔ آئے حضرت آدم، ترک اولا ہوا، آئے۔ اب جو آئے تو معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام حابیل تھا، ایک کا نام قابیل۔ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا دونوں اپنے خدا کی بارگاہ میں عبادت کرتے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں نظر چڑھاتے۔ اس زمانے میں نظر ایسے قبول ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک بجلی گرتی تھی، جس کی نظر پہ بجلی گر جائے اس کی نظر قبول ہو جاتی تھی۔ آپ دیکھیے میں کہاں لا رہا ہوں آپ کو، اس کی نظر قبول ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک دن معاملہ یہ آیا کہ ہم میں تم میں کون افضل؟ ان کے پاس ہے تم زیادہ افضل ہو، تمہارے بھائی قابیل۔ تو حابیل تھے ہونہار، سمجھ گئے کہ لا حول ولا قوت،
میرا بھائی ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو، ہم میں کیا تقابل. لیکن جب ان کے پاس گیا تو ان سے کہہ رہا ہے تم افضل ہو کہ حابیل؟ وہ تو زیادہ ہی اپنے ابا کے قریبی لگتے ہیں، تم تو اتنا نہیں لگتے ہو. تو ان کے دل میں وہیں سے شغاف پیدا ہو رہا ہے. تو معاملہ یہ ہوا کہ صاحب چلو ایک کام کرتے ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں اپنی اپنی حاضری پیش کرتے ہیں نظر، جس کی قبول ہو جاتی سمجھ میں آ جائے گا کون مقرب الہی ہے، اللہ کے قریب ہے. چنانچہ دونوں نیاز لے کے آئے، لیکن اللہ تو خدا کی قسم عادل ہے. متوجہ ہیں؟ اللہ تو عادل ہے. جب دونوں لے کے آئے تو حابیل نے سوچا کہ صاحب اللہ کی بارگاہ ہے، بہتر سے بہتر جائے، عمدہ سے عمدہ جائے، اچھے سے اچھا جائے. لہٰذا حضرت حابیل نے بہترین تنو توش کا دمبا لیا، توانا، عمدہ، بھاری بھرکم، مہنگا سے مہنگا لے لیا، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ اچھے سے اچھا جائے. وہیں قابیل آیا، اس نے دماغ لگا دیا. اس نے کہا یار اگر قبول بھی ہوتی ہے تو رزلٹ یہی ہے کہ جلے گی، بجلی آئے گا اور قربانی جلے گی، تو پھر دمبا امبا خرید کے پیسے کیوں برباد کروں. اس نے گیہوں کی بالیاں لے لیں، وہ بالیاں لا کے رکھا، ان کا دمبا آ گیا. اب جو اللہ نے بجلی اتاری تو حابیل والی قبول ہو گئی، قابیل والی رد ہو گئی. ان کا پاور اور بڑھ گیا کہ دیکھا صاحب ان کی قبول، ان کی رد. مگر آپ نے فلسفے کو سمجھا نہیں کہ دونوں کے نیچر میں کتنا فرق تھا. اس نے کہا عبادت کا مقام ہے، اللہ کا مقام ہے، بڑی بارگاہ ہے، لہذا مہنگے سے مہنگا جائے، اچھے سے اچھا جائے. اس نے کہا مجل کے ختم ہی ہونا ہے، لہذا بیکار سے بیکار جائے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مجلسیں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں، تبرک ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، کھچڑا ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، بریانی ہمارے یہاں بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اتنا اتنا کھا کے ختم کر دیتے ہیں. ایک ملک چل جائے جتنا 2 مہینے 8 دن میں شیعہ قوم ختم کر دیتی ہے، اور تکلیف ہمارے ہی بھائیوں کو ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، لہٰذا میں ممبر کے فراز سے ساری کائنات کو بتا رہا ہوں، للہ ہمارے تبرک و ہماری سبیلوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، کیونکہ ہم میں تم میں زمین آسمان کا فرق ہے. ارے ہم حسین کے جب راہ میں لٹاتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ بارگاہ کیسی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ہم بتانے آتے ہیں کہ بارگاہ بلند ہے، لہذا اچھے سے اچھا جائے، مہنگے سے مہنگا جائے، بڑے سے بڑا جائے، بہتر سے بہتر جائے. لہذا عزیزان گرامی، کبھی اس قوم کے اوپر اعتراض نہ کرنا، کیونکہ یہ اپنے کردار سے بتا دیتی دنیا والوں آ کے دیکھو ہم میں حابیل والا کون ہے، قابیل والا کون ہے. غور فرمائیں. صلی علی ہے نا توجہ آپ کی. اللہ نے باقاعدہ کہا دیکھو ہم میں حابیل والا کون ہے، قابیل والا کون. اور عزیزان گرامی، بات خالی یہیں تک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا، شیطان کو جتنی ڈیمانڈ تھی اللہ نے پوری کر دی. لے بھائی تیرا ہو گیا کام، پوری ہو گئی بات. مگر اللہ نے اس سے کہا فخرج منہا، نکل میری بارگاہ سے، انکا رجیم. میرے معبود کم سے کم دیکھ تو لیتے کتنا پرانا بزرگ ہے، ایسے ہی بھگا دیا. کاش کی اشارہ سمجھے آپ. عزیزان گرامی، اللہ نے کہا فخرج منہا، نکل میری بارگاہ سے، نکل میری بارگاہ سے، انکا رجیم، تو لعنتی ہے. معلوم ہو اتنے سال عبادت کرنے کے بعد بھی لعنتی، بھگانے کے لائق، کہ اللہ نے ڈپٹ کے کہا نکل میری بارگاہ سے. معلوم ہو جو اتنا بزرگ ہے، جو پرانے زمانے میں لوگوں کے فیصلے کرتا ہو. کہاں ہے آپ؟ عزیز آنے کے رہے دیکھیں، مجھے مجبور نہ کریں میں زیادہ کھول کے پڑھوں. ہاں تو معلوم یہ ہوا کہ جو پرانے زمانے میں لوگوں کے فیصلے کرتا ہو، جس کی بزرگی کا قصہ فرشتوں میں بھی رہا ہو. توجہ ہے آپ؟ وہ بندہ ذرا سا اس سے ایک مسٹیک کیا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو دیکھے کہ نکل میری بارگاہ سے، تو لعنتی ہے اور تجھ پہ قیامت تک لعنت ہوگی. میرے معبود مسٹیک ایک کی ہے، لعنت قیامت تک ہوگی. یہ کون سا فلسفہ ہے؟ آج جو ذاکر نائک جیسے کچھ بیوقوف پیدا ہو گئے سماج میں،
غور فرما رہے ہیں؟ اور یہ کہتے ہیں صاحب اگر اس نے مسٹیک کر دی تو اللہ بھی تو کریم ہے، رحیم ہے، اللہ اسے معاف کر دے گا۔ یہ کون سی بات ہے کہ اس سے ایک غلطی ہو گئی تو قیامت تک ساری کائنات کے شیعہ یزید کو لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ کر رہے ہیں، ہر ایک قیامت تک لعنت کر رہا ہے۔ تو میں بھی بڑے ادب سے کہتا ہوں بھائی صاحب ہم تو ہر کام کوشش کرتے ہیں قرآن ہی سے کریں۔ آپ قرآن سے ابلیس کے حق میں جو لعنت والی آیت ہے وہ ہٹا دیجئے، ہم آج آپ کے یزید کو چھوڑ دیں گے۔ اگر ابلیس پہ قیامت تک لعنت ہوگی تو یزید پر بھی قیامت تک لعنت۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آپ دیکھیں بے شبہ عزیزان گرامی، تو آپ محسوس کریں تو کہا صاحب یہ شیطانی حربہ ہے، اللہ نے اسے باقاعدہ نکال دیا۔ اور جب نکالا نا اللہ نے، کیا جملے ہیں خدا کی قسم، نکالتے ہیں نکل میری بارگاہ سے، نکل میری بارگاہ سے، ام کنتا من العالین، ام کنتا من العالین، کیا تو بھی بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ ارے میں کچھ عرض کر گیا آپ کی خدمت میں، اللہ نے جب سب پہ اعلان کیا سب جھک جانا، روح ڈالنے جا رہا ہوں، سب سجدے میں جانا، مگر سب تو گئے ایک اکڑ گیا، اللہ نے کہا نکل، کیا تو بھی بڑے لوگوں میں ہے؟ کہاں ہے آپ؟ کاش اس نزاکت کو آپ سمجھیں، اللہ نے سب سے کہا سب گر جانا سجدے میں، جب روح ڈالوں سب سے تو سب تو گرے مگر ایک اکڑ کے کھڑا ہو گیا، اللہ نے اسی اکڑتے ہوئے سے کہا نکل، کیا تو بھی بڑے لوگوں میں ہے؟ کہاں ہے آپ؟ اس کا مطلب سجدہ آدم کے موقع پر کچھ بڑے لوگ تھے جن پر آدم کا سجدہ واجب نہ تھا بلکہ وہ سجدہ آدم کے نگراں تھے۔ غور کیا آپ نے؟ ام کنتا من العالین، کیا تو بھی بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ نکل۔ عزیزان گرامی اب یہ عالین ہے کون؟ یہ بڑے لوگ ہیں کون؟ آئیے میں آپ کو لے چلوں تفسیر میں۔ جب میرے نبی سے کسی صحابی نے بہت مسکرا کے پوچھا سرکار یہ جو عالین ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ نبی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا احمد تجھے عالین نہیں پتا؟ ارے عالین سے مراد انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین۔ صلوات پڑھ لے بر محمد و بعض عزیزان گرامی دیکھیں 10 بج گیا اور میں تو آج یہ سوچ رہا تھا کہ اسی سیکوینس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا اور معاملہ بدر تک لے آتا، اور جنگ بدر ہمارے نوجوانوں کو بہت سی جنگیں سننا ہے، تو بہرحال جو بھی ہوا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، لیکن مس نہ کریے گا کیونکہ ایک آدھ دن اگر گفتگو مس ہو جاتی ہے تو تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ کو بھی ڈسٹرب ہوتا ہے یار کہاں تھی بات اور کہاں پہنچ آئی۔ تو عزیزان گرامی تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حضرت آدم کا اعلان کر دیا، ابھی دنیا وجود میں آئی نہیں ہے، ہادی خدا بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ گفتگو یہیں سے ہو رہی ہے اور اسی سیکوینس میں چل رہی ہے، انشاءاللہ میں بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا پوری۔ تو معاملہ یہ ہے کہ صاحب ہر دور میں انکار ہوا ہے اور ہر دور میں شیطنت سامنے آئی ہے، بس آج وقت ہو رہا ہے اور آپ سے بار بار یہی کہتے ہیں کہ تھوڑا وقت پہ اگر آپ لوگ آ جائیں تو وقت سے ہی مجلس شروع ہو جائے، کچھ بات پہنچانے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو بس آج اسباب رحمت سمیٹ رہا ہوں، گفتگو تمام کر رہا ہوں، اور اکثر مجالس میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک معجزہ پڑھ ہی دے رہا ہوں، آج بھی آپ حضرات کی خدمت میں ایک معجزہ پڑھنے کا دل ہو رہا ہے، اور وہ اس لیے کہ آج شب جمعہ بھی ہے، آج جمعرات بھی ہے۔ عزیزان گرامی یہ عزاداری حسین حقیقت اسلام بیان کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے اور سب سے اچھا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں آپ ساری دنیا کو حقیقت اسلام سے آشنا کرا سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں سیرت محمد و آل محمد کیا ہے، ان کا درس کیا ہے، ان کی تہذیب کیا ہے، ان کا کلچر کیا ہے، ان کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے بیان کیا ہے، ان کے اسلوب کیا ہے، ان کا طرز زندگی کیا ہے۔ عزیزو بغیر اہل بیت، بغیر یہ اعضائے حسین اور بغیر اہل بیت کچھ بھی صحیح معنوں میں بیان کر پانا
بہت مشکل ہے۔ بس اسباب رحمت کو سمیٹ رہا ہوں، یہ عزائے داری اور عزائے حسین بڑی محنتوں سے اور بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچی۔ آج دیکھیں، جب کل رات سے میسیج آیا کہ پرمیشن مل گئی ہے اربعین پہ جانے کی، اس دور میں کرونا کی کیفیت میں نہ جانے کتنے چہرے حشاش بشاش ہو گئے، لوگ خوش ہو گئے، چہروں پہ تازگی آ گئی۔ مگر عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج تو کوئی دور نہیں ہے، وہ بھی دور گزرے ہیں کہ جب عزاداری حسین کے لیے آوازیں آتی تھیں کہ صاحب اپنا ایک ہاتھ دو تب عزاداری پہ جاؤ، اپنا ایک پیر کٹاؤ تو حسین کی زیارت پہ جاؤ، اپنا ایک ہدیہ دو تو حسین کی زیارت پہ جاؤ۔ تو وہ بھی دور گزرا ہے کہ لوگ اپنا اپنا سب کچھ دیتے تھے اور زیارت حسین کو جاتے تھے۔ ایسے ایسے دور گزرے اور بڑی مشقتوں سے اور بڑی محنتوں سے عزاداری حسین ہم تک آئی ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں آ کے ایک معجزہ پڑھ دے رہا ہوں۔ معجزہ یہ ہے کہ تاریخ میں ایک ایسی بھی اسٹوری ہے اور ایسا بھی واقعہ درج ہے کہ ایسے بھی حالات تھے کہ ایک مرد و زن، ایک مومن و مومنہ جب جب محرم کا چاند دیکھتے تو وہ گھر میں آتے اور آن کے اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا شاہ کا عزا خانہ تھا جسے آویزہ کرتے، تعزیہ خرید کے لاتے اور لا کے آویزہ کرتے، اور اس کے بعد پورے محلے میں، پورے علاقے میں لوگوں کے اعلان کر دیتے، بھائی محرم کا چاند نکل آیا ہے، ہمارے گھر میں میرے غریب آقا کی مجلس ہے۔ اور جب اعلان ہوتا تھا تو لوگ مجلس میں آتے تھے، اور جب مجلس میں آتے تھے تو مرد و زن نیاز کا اہتمام کرتے تھے، اور جو نیاز کا اہتمام ہوتا تھا تو بعد مجلس جوق در جوق بہت بڑا مجمع آ جاتا اور سب نیاز حسین کھاتے تھے اور جاتے تھے۔ مگر اس زمانے میں ظالم بادشاہ کے خفیہ جاسوس نے بتایا کہ فلاں مقام پہ ایک محب علی کا گھر ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ حسین کے نام پہ مجلس کرتا ہے اور سارے لوگوں کو بلاتا ہے، سب کھانا کھانے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ایسے ہی اس کے یہاں تبرک اور ایسے ہی اس کے یہاں سلسلہ نظر و نیاز رہا تو تیری حکومت کو لرزہ ہو جائے گا اور زوال ہو جائے گا تیری حکومت کو۔ تو بادشاہ نے کہا گھبراتے کیوں ہو، شب خون مار دو، سنیں آپ، رات کو گھر لوٹ لو۔ تاریخ کہتی ہے ادھر مجلس حسین کر کے سامان سمیٹ کے یہ دونوں شوہر و زن ابھی گھر میں سوئے تھے کہ شب خون مارا گیا، گھر لوٹ لیا گیا، ایک رتی برابر بھی کوئی شے گھر میں نہ بچی، مرد مومن کا گھر لٹ گیا۔ معلوم ہے کیسی کیفیت آ گئی؟ ایسی کیفیت آ گئی ان پر کہ وہ اگر دن میں کھا لیتے تو رات کا پتہ نہ ہوتا، رات کو اگر کھا لیتے تو دن کی خبر نہ ہوتی۔ دونوں مرد و زن کا یہی حال تھا۔ مگر عزیزان گرامی، جیسے تیسے زندگی گزرتی رہی اور اس وبا کے ماحول میں اور اس خوف کے ماحول میں اور ان ظالموں کے نرغے میں ان کی زندگی گزرتی رہی۔ مگر عزیزو، وہ دن بھی آیا کہ پھر محرم کا چاند فلک سیاہ پا نمودار ہوا، مومن کا دل بھر گیا۔ گھر میں آیا، سامنے زوجہ کھڑی تھی، زوجہ نے سر اٹھا کے کہا میرے والی آپ کو خبر ہے محرم کا چاند نکل آیا؟ دل ملول ہو گیا، کہا مجھے پتہ ہے۔ کہ کیا اس دفعہ زہرا ہمارے گھر میں مہمان نہ ہوں گی؟ شہزادی کا ہم استقبال نہیں کر پائیں گے؟ یہ بتائیے کیا میرے حسین کی مجلس ہمارے گھر میں نہ ہوگی؟ شوہر رو کے کہتا ہے تم تو اپنے حال سے واقف ہو، ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں ہے کہ اگر ہم دن میں کھا لیتے ہیں تو رات کو کھا سکیں۔ پاپا کچھ نہیں بچا ہے، کیسے مجلس ہو، کیسے عزا خانہ سجے، کیسے تعزیہ آئے، کیسے تبرک و نیاز کا اہتمام ہو۔ تو ایک مرتبہ مومنہ تھی مگر ماں بھی تھی، اس نے کہا جسے اللہ جوان بیٹا دیا ہو وہ غریب نہیں ہوتا۔ بھئی سننا تھا، شوہر کا دل خوش ہو گیا، کہ کیا بات کر رہی ہو؟ کہا ہاں اللہ نے ہمیں جوان بیٹا دیا ہے، کس دن کام آئے گا؟ بس شوہر نے کہا میرے دل میں بھی یہی تمنا تھی، مگر تو ایک جوان اکلوتے بیٹے کی ماں تھی اس لیے میں ڈرتا تھا۔ اب جب تو نے اپنے جوان بیٹے کا حوالہ دیا ہے تو گھبرا نہیں، ہم اپنے بیٹے کو غلاموں کے بازار میں بیچ آتے ہیں، جو پیسہ ملتا ہے اپنے مولا کی مجلس کریں گے۔ اے عزیزان گرامی، مومنہ نے اپنے بیٹے کو منہ دھلایا، آمادہ کیا اور آخری نظر دل بھر کے اپنے بیٹے کو دیکھ کے کہا خدا حافظ۔
بیٹا بھی سر جھکائے خوشی خوشی باپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے چلا گیا۔ ماں تڑپ کے رہ گئی۔ اتنے میں بیٹے کو لے کے باپ اس بازار میں آیا جہاں غلام بیچے جاتے تھے۔ باپ نے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑا اور ایک آواز دی، لوگوں جسے غلام لینا ہے وہ لے لو، یہ میرا غلام ہے، میں بیچنے آیا ہوں۔ سن رہے ہو معجزہ؟ جب جب باپ لفظ غلام کہتا بیٹا اپنے باپ کو دیکھتا تھا، باپ سر جھکا لیتا تھا، لیکن باپ کو بیچنا تھا، بار بار کہتا تھا لوگوں جسے غلام خریدنا ہے لے لو، یہ میرا غلام ہے، میں بیچنے آیا ہوں۔ عزیزان گرامی، نامعلوم کون سا وقت تھا، کوئی غلام خریدنے نہیں آ رہا تھا، اس کا دل ملول ہو رہا تھا۔ یہ بار بار کہتا ہے جو قیمت سمجھو دے دو، غلام لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ناگاہ تھوڑی دیر گزری، کوئی شخص آئے، آ کے کہتے ہیں بیٹے کی کیا قیمت لگا رہے ہو؟ باپ لرز کے کہتا للہ میرا بیٹا نہ کہیے، یہ غلام ہے میرا۔ کہا وہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ تمہارا کون ہے، یہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا اتنی قیمت مل جائے کہ میں اپنے آقا کی مجلس کروں۔ کہا کیا کہا؟ میں نے سنا نہیں، بتاؤ کیا ہے، کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا اتنے درہم دے دیجئے۔ آنے والے نے جتنا مانگا تھا اتنا دے دیا، بیٹے کو لیا، لے کے چلے گئے۔ باپ نے پیسہ لیا، آیا ایک حسین کا تعزیہ لیا، اپنے گھر کے عزا خانے میں آقا کا تعزیہ رکھا اور مومنین کو بلایا، آؤ ہمارے گھر پہ میرے غریب آقا کی مجلس ہے۔ اے عزادارو، جب سب آ گئے نا تو اہتمام نظر و نیاز بھی ہوا، سب نے کھانا کھایا، سب چلے گئے۔ آدھی رات جا چکی تھی، یہ شوہر و زن تھک کے ابھی بستر پہ لیٹے تھے کہ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں دوڑ کے آئی، اب جو دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ جوان بیٹا نظروں کے سامنے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ ماں سے کچھ برداشت نہ ہوا، ماں نے فوراً دروازہ بند کر کے کہا چلے جا میری نظر کے سامنے سے، اس لیے کہ ہم نے سب خرچ کر دیا حسین کے نام پر، اگر تیرا مالک آ گیا تو ہم پیسے کہاں سے واپس کریں گے؟ ارے میرے لال واپس چلے جا۔ بھائی یہ سننا تھا، باپ بھی آ گیا۔ باپ نے دروازہ کھولا، بیٹے کے گریبان پہ ہاتھ رکھا، کہا ہمیں ذلیل کرنے کے لیے اور کچھ باقی نہیں رہا؟ کیوں اپنے مالک کے یہاں سے بھاگ آئے؟ ہم تو تمہیں بیچ کے آئے تھے، کیوں بھاگ کے آئے ہو؟ اگر وہ پیسے لینے آ گیا تو ہم کہاں سے دیں گے؟ ہم نے تو حسین پہ پیسے لٹا دیے ہیں۔ بھائی یہ سننا تھا۔ بیٹا کہتا ارے میری بات تو سنو۔ باپ کہتا مجھے کچھ نہیں سننا، واپس جاؤ۔ بیٹا رو کے کہتا اماں اگر یہ نہیں سنتے تو آپ تو سن لو، تیرا لال ہوں۔ ماں کہتی جلدی بتا کیا بات ہے؟ بیٹا کہتا اماں میں بھاگ کے نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ اللہ اکبر، میں بھاگ کے نہیں آیا ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ ماں کہتی میرے لال کس نے بھیجا ہے؟ کیا ہوا؟ باپ کہتا کیا ہوا بیٹا، کیوں بھیج دیا انہوں نے؟ مالک نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو دونوں ماں باپ نے اپنے بچے کو پکڑا، اکلوتے نوجوان کو پکڑا۔ کیا بات تھی؟ کہ ابا میں کیا بتاؤں، تم تو مجھے بیچ کے بازار میں چلے گئے، مگر پتہ ہے جنہوں نے لیا تھا وہ کریم ابن کریم تھے۔ باپ تڑپ گیا، کہا کس نے لیا تھا؟ کیا ہو گیا؟ کون لے کے گیا تھا؟ کہ بابا نہ پوچھو، میں اتنا جانتا ہوں کہ جب مجھے تم فروخت کر کے گئے نا تو جو حضرت مجھے لینے آئے تھے وہ مجھے لے کے گئے، اور جب لے کے گئے تو میں نے دیکھا ایک نور کا محل ہے، اس نور کے محل میں 2 نور کی کرسیاں رکھی ہوئی ہے، ایک کرسی پہ حضرت بیٹھ گئے، پھر انہوں نے میرے شانوں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہتے آ جا میرے لال، میرے پہلو میں بیٹھ جا۔ اے اماں میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا نہیں حضرت، آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، میں آپ کے پہلو میں نہیں بیٹھ سکتا۔ انہوں نے کہا مجھے خوب پتا ہے تو کسی کا بیٹا ہے، تو غلام نہیں ہے، تو کسی کا لال ہے، مجھے خوب پتا ہے۔ اے اماں یہی کہہ کے پھر اپنے پہلو میں بٹھا لیتے، مگر اماں میں کیسے بیٹھتا؟ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت نہیں، آپ آقا ہیں میں غلام ہوں، میں آپ کے پہلو میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اماں میرا اتنا کہنا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو غلام کہا تو وہ حضرت ڈھاڑے مار کے رونے لگے۔ میں نے کہا حضرت مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے ارے تو غلام نہ ہو کے بھی اپنے کو جب غلام کہتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے۔ کہ میں نے پوچھ لیا کون یاد آتا ہے؟ کہتے ارے وہی میرا عباس، زندگی بھر آقا و مولا کہا، زندگی بھر اپنے کو غلام کہتا رہا، کبھی بھیا نہ کہا۔ اجرکم اللہ۔
اجرکم علی اللہ، پڑھ دیا میں نے پورا موضوع۔ اے عزاداروں، میں ایک جملہ پڑھ کے مجلس تمام کرتا ہوں، ہاں اگر وقت نے موقع دیا تو کبھی غازی کے مصائب سنا دوں گا، مگر روایت کہتی نا حسین نے اس سے صرف اتنا ہی کہا کہ جب تو غلام نہ ہو کے بھی اپنے کو غلام کہتا ہے نا تو مجھے میرا بھیا عباس یاد آتا ہے۔ اے عزاداروں، آپ پہنچے کہ نہیں اس منزل پر؟ یہی وجہ تھی کہ غازی نے آقا سے کہا آقا میری آنکھوں میں تیر لگا ہے، آپ کی زیارت چاہتا ہوں، ایک آنکھ میں سر کا خون ہے۔ حسین نے دامن ہبا لیا، آنکھ کا خون صاف کیا، یا علی کہہ کے طائف کھینچا۔ عباس نے حسین کی زیارت کر لی، مسکرائے۔ حسین نے رو کے پھر ایک جملہ پڑھا ہے، عباس تیری تمنا پوری ہو گئی؟ ہاں آقا میری حسرتیں پوری ہو گئی، میں نے آپ کا دیدار کر لیا۔ میں یہ سننا تھا۔ حسین رونے لگے۔ عباس تڑپ کے کہتے آقا ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں آنسو کیسا؟ رو کے کہتے عباس تیری حسرتیں تو پوری ہو گئی، لیکن اے میرے عباس، ارے میری امیدوں کا جنازہ نکل رہا ہے، میری حسرتیں پوری نہ ہوئی۔ کہ کون سی حسرت ہے؟ کہ زندگی بھر آقا مولا کہا، کبھی بھائی نہ کہا۔ عباس ایک دفعہ بھیا کہہ دے۔ اے عزادارو قیامت آ گئی، عباس کے لبیلے آواز آئی بھیا، روح جسم سے پرواز۔ حسین نے ماتم کیا، واہ عباسا واہ غربتا واہ خیا۔ سيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ماتم حسین۔